السلام علیکم۔ روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ پروگرام تعارف میں نسرین شیخ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جاوید اقبال ہاشمی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے خواتین کی جو اسمبلی میں نمائندگی کرتی ہیں، ان خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا کردار ہے، اور بات کریں گے کہ جو 1970 میں سب سے پہلے اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئی، اس اسمبلی میں 25 اراکین تھے، ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ ممبر جو ہے وہ اسمبلی میں موجود تھی۔ تب سے اب تک کتنی خواتین جو ہے وہ اسمبلی میں موجود رہی اور ان کا کیا کردار رہا، اس پر آج بات کریں گے۔ ہاشمی صاحب، آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ تعارف، آج اس میں جب خواتین کی جو نمائندگی ہے قانون ساز اسمبلی میں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بات کہ آج آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ نے ذوالفقار صاحب کو میزبانی کا جو ہے نا وہ ان کو نہیں بٹھایا، مجھے بلایا چونکہ خواتین کا پروگرام تھا۔ تو سر، اس پہ بات کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں خواتین ممبران کا جو کردار ہے وہ کیا رہا 1970 سے ابھی تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم نسرین، آپ چونکہ تازہ خواتین جرنلسٹ کا جو کنونشن تھا اسلام آباد میں، اس میں شرکت کے بعد مظفر آباد پہنچی ہیں، تو آپ کو بھی جو ہے وہ خواتین آزاد کشمیر کی جو ہے ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر تمام نیشنل سطح کا جو خواتین کے لیے دوسرا یا تیسرا کنونشن منعقد ہوا ہے، آپ اس میں شریک ہوئی ہیں اور آپ نے وہاں کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کیا سیکھا ہے وہاں؟ جی، جو کنونشن اس مرتبہ ہوا، جو خواتین کا کنونشن تھا وہ دوسرا تھا، اور جو سارا کنونشن تھا جس میں خواتین بھی تھے مرد بھی تھے وہ تیسرا نیشنل کانفرنس تھی صحافیوں کی۔ تو جو خواتین کی تھی وہ بہت اچھی رہی، اس میں پورے پاکستان سے خواتین آئی، آزاد کشمیر سے آئی اور پاکستان کے 4 صوبوں سے آئی۔ انہوں نے جو ہے وہ تمام وہ مسائل جو ہے جو خواتین کو درپیش ہوتے ہیں فیلڈ میں، اس پہ بات کی اور ان کے حل کے لیے بھی بات کی۔ ہم نے اس کنونشن میں بہت کچھ سیکھا۔ پی ایف یو جے نے جو یہ سارا نظام کیا، ہم یہاں سے بھی خواتین کی، اور بہت اچھی رہائش رہی، ہماری جو ٹریولنگ رہی وہ بہت اچھی رہی، اور بڑی عزت دی پی ایف یو جے نے خواتین کو اس سارے عمل میں۔ افضل بٹ صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے خواتین کے معاملے میں وہ بہت اساس رہے ہیں۔ ان کی جب یہ کنونشن نہیں ہوتے تھے، اب یہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے کنونشن کا انعقاد شروع کیا، اسے ہٹ کر پی ایف یو جے اور آر آئی یو جے میں جب بھی تقریبات ہوتی تھی تو افضل بٹ صاحب جو ہے نا خواتین کے لیے خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ سر، اس اور وہاں پہ صرف ہی وہ نہیں ہے نا کہ یہ خاتون ہے یہ مرد، جو ہم نے وہاں دیکھا نا سر، کوئی مطلب کسی خاتون کو ایشو ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، آپ یہاں سے نکل کر اسلام آباد گئی ہیں، اسلام آباد بڑی جگہ ہے، بڑا کینوس ہے، اور بڑا وہ بندہ جا کر وہاں یہی سیکھتا ہے نا کہ آپ کا ویژن جو ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ تو صحافت میں جو یہ بات ذرا یاد رکھنے والی ہوتی ہے کہ آپ صرف صحافی ہیں، آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، آپ صرف صحافی ہیں۔ آپ کی کوئی سیاسی تنظیم ہے، نہ آپ کا کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ آپ کا کوئی سیاسی نظریہ ہے، اور نہ ہی آپ کا کوئی وہاں مذہب ہے۔ صحافی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صحافی ہر انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے، اس کے معاملات کو اجاگر کرتا ہے، مسائل کو اجاگر کرتا ہے۔ اور یقیناً آپ نے اس کنونشن میں شریک ہو کر جو ہے نا پہلی دفعہ آپ کو بھی پتہ چلا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بہت آگے ہیں شعبہ صحافت میں۔ یہاں مظفر آباد جو ہے نا، ہم تو قوم کے مینڈک ہیں، یہاں سے باہر نکلتے نہیں ہیں، باہر جائیں تو پتہ چلے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے جو پروگرام ہے اس کی تھیم کی طرف۔ اصل پروگرام آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ 1970 میں جب اس کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 25 تھی، اور اس میں ایک خاتون ممبر تھی، محترمہ سعیدہ خانم صاحبہ۔ یہ فاروق حیدر صاحب کی والدہ ہیں۔ اور 1970 سے آج تک جتنی بھی خواتین ممبر اسمبلی بن چکی ہیں، ان خواتین میں سے جو کردار ہے ان کا، ان پر اگر ایک ایک کر کے اگر بات کریں، بعد میں ہم ان کی تفصیل بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو محترمہ سعیدہ خانم صاحبہ ہیں، ان کا جو سیاسی کردار ہے وہ باقی جو جتنی بھی اب تک آج تک خواتین اسمبلی میں منتخب ہو کر آتی رہی ہیں ان پر بھاری ہے۔ اس کے ایک خاتون کا کردار، وہ معاملہ کیا تھا کہ سردار قیوم صاحب کے خلاف اس وقت عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی، ان کا مواخذہ کرنا چاہتی تھی وفاقی حکومت، اور انہیں ایک ووٹ کی ضرورت تھی، اور یہ ووٹ اس خاتون کا تھا، محترمہ سعیدہ خانم صاحبہ کا، اور یہ سردار قیوم صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، اور اس وجہ سے وہ تحریک جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور آج کے دور میں اگر ایسی نوبت آئی تو میرے خیال میں نوبت ہی نہیں آتی یہاں تک کہ آپ کو پریشر ڈالا جائے۔ اپنی زبان پر کردار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا سر، پھر ان کا رہتی دنیا تک نام تو رہتا ہے نا، آج ان کا نام لیا جا رہا ہے نا۔ دیکھیں بہت لوگ آج کی جو ہمارے جو کم از کم جو نو آموز صحافی ہیں، ان کو ان کا نام، ان کے لیے جو ہے نا نیا نام آئی ہے محترمہ سعیدہ خانم صاحبہ کا۔ اور بہت سارے لوگ فاروق حیدر صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اور فاروق حیدر صاحب جس ماں کے بیٹے ہیں، اس ماں کا سیاسی کردار دیکھ لیں کہ انہوں نے 1970 کی دہائی میں اس سیاسی کردار کا مظاہرہ کیا جس کی آج بھی جو ہے نا کوئی توقع نہیں رکھ سکتا کہ اس دور میں اتنی جاندار خاتون تھی، باکردار اور باوقار خاتون تھی، جنہوں نے اس وقت جو ہے نا اس وقت کے جبر کا
اس وقت کے دباؤ کا سامنا کیا اور اس تحریک کو ناکام بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ 1970 کے بعد آج دن تک جو ہے نا وہ جو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر خواتین منتخب ہوتی رہی ہیں۔ 1975 میں جو ہے نا باضابطہ طور پر آزاد کشمیر اسمبلی میں جب نشستوں کی تعداد بڑھائی گئی تو خواتین کے لیے 2 نشستیں رکھی گئی تھیں، اور ان 2 نشستوں پر جو خواتین منتخب ہوئی تھیں ان میں 1975 میں ایک خاتون تھی بیگم زمرد شریف صاحبہ اور ایک فرت راٹھور صاحبہ جو ہے نا یہ منتخب ہوئی تھی، اور اب تک 1975 سے 1970 سے لے کر آج تک جو ہے وہ جو خواتین منتخب ہو کر آ چکی ہیں ہم ان کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ 1985 میں خواتین نشستوں کی تعداد جو ہے وہ ترمیم کے بعد بڑھا دی گئی تھی، پہلے 2 تھیں ان کو بڑھا کر 5 کر دیا گیا تھا اور ان پر انتخاب بھی ہو گئے تھے 1985 میں۔ 1985 میں جو خواتین منتخب ہو کر آئی تھیں 5، ان میں ایک کنیز فاطمہ صاحبہ تھیں، یہ جنرل ایاد خان صاحب کی بیگم تھیں، اس وقت کے جو سیاسی شخصیت تھے۔ دیگر خواتین میں نائد طارق صاحبہ تھیں، عطیہ صادق صاحبہ تھیں، شیریں وحید صاحبہ تھیں اور محترمہ نورین عارف صاحبہ۔ آپ اندازہ کریں کہ 1985 میں بھی محترمہ نورین عارف صاحبہ اور شیریں وحید صاحبہ اور نائد طارق صاحبہ اور عطیہ صادق یہ ممبر منتخب ہوئی تھی قانون ساز اسمبلی میں۔ 1990 سے 91 تک یہ جو اسمبلی آئی 9 مہینے کی یہ اسمبلی تھی، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے خواتین کو بھرپور نمائندگی دی تھی۔ اس دور میں نائد طارق صاحبہ تھیں ایک ممبر اسمبلی، دوسری تھیں شیریں وحید صاحبہ، تیسری بیگم سریہ خورشید صاحب کی جو ہے نا بیگم تھیں، اور ایک خاتون تھی منیرہ پروین، اور ایک خاتون تھی شمیم منظر صاحبہ، بیگم شمیم منظر صاحبہ۔ اور 1991 سے 96 تک جو اسمبلی بنی تھی، اس اسمبلی میں محترمہ نائد طارق صاحبہ، ایک صابرہ الطاف صاحبہ ہیں، ان کا تعلق پلندری سے تھا، نورین حیدر صاحبہ یہ فاروق حیدر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، نورین عارف صاحبہ جو ہے نا یہ 1991 سے 96 تک اسمبلی میں بھی خواتین کے نشست پر ممبر اسمبلی تھی، اور بیگم شمیم منظر صاحبہ جو ہیں یہ بھی اس اسمبلی میں ممبر تھیں۔ 96 سے 2001 تک کی جو اسمبلی تھی اس میں شگفتہ یاسمین بٹ صاحبہ یہ ٹیکسلا سے ان کا تعلق ہے، زمرد شریف صاحبہ جو ہے نا یہ مظفر آباد سے تھیں، سعیدہ گل صاحبہ یہ راولہ کوٹ سے تھیں، نورین عارف صاحبہ یہ مظفر آباد سے ہیں، اور شمیم منظر صاحبہ یہ لاہور سے تھیں۔ اور 2001 سے 2006 تک کی جو اسمبلی تھی اس میں جو خواتین منتخب ہو کر آئی تھیں ان میں بیگم شیریں وحید صاحبہ، ایک شہزادہ کوثر گیلانی صاحبہ سے تھیں، محترمہ گلزار فاطمہ صاحبہ، نائد طارق صاحبہ اور بیگم نورین عارف صاحبہ جو ہے نا یہ 2001 سے 2006 تک جو ہے نا خواتین کی نمائندگی کے لیے اسمبلی میں موجود تھی۔ 2006 سے 2011 تک کی اسمبلی میں بیگم شمیم علی جو شمع ملک کے نام سے مظفر آباد سے ان کا تعلق ہے یہ ممبر تھیں، نائد طارق صاحبہ یہ ان کا تعلق میرپور سے ہے، شازیہ خاتون ہے ایک خاتون یہ کوٹلی سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام پورا نام جو ہے نا وہ شازیہ اکبر ہے، اور نسرین رانی جن کا تعلق جو ہے یہ نسرین رانی صاحبہ جو ہیں یہ بمبر سے ان کا تعلق ہے۔ اور 2011 سے 2016 تک کی جو اسمبلی ہے اس میں مہرالنساء صاحبہ مسلم کمل کے ٹکٹ پر تھی، یہ پنڈی سے ان کا تعلق ہے، مہاجرین مقیم پاکستان۔ صدف شیخ صاحبہ جو ہیں یہ آج کل جو جاوید ایوب صاحب منسٹر ہیں ان کی مسز ہیں، اور یہ بٹیکا نصیر آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ایک خاتون تھی ڈاکٹر فوزیہ یہ نارووال سے تعلق رکھتی تھی، یہ تھوڑا عرصہ ممبر اسمبلی رہی اور بعد آخر میں جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دی تھی اسمبلی کی رکنیت، اور پھر بیگم شمشاد عزیز صاحب جنرل عزیز صاحب کی بیگم ہیں یہ ممبر بنی تھی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ اور ایک خاتون تھیں شاہین کوثر ڈار صاحبہ یہ ڈپٹی اسپیکر رہی آزاد کشمیر اسمبلی میں، اور شازیہ اکبر صاحبہ یہ دوسری دفعہ بن گئی تھیں۔ پھر 2016 سے 2021 تک جو اسمبلی تھی اس میں شازیہ اکبر صاحبہ تھیں، بیگم رفت عزیز صاحبہ یہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے یہ سیٹ ملی تھی جماعت اسلامی کو۔ ایک سرش قمر صاحبہ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے جو ذاتی خدمتگار ہیں ان کی بیٹی ہیں سرش قمر صاحبہ۔ نسیمہ وانی جو ہے نا یہ بھی مہاجرین میں سے تعلق ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں کیا پذیر ہیں، اور فائزہ امتیاز یہ مظفر آباد سے ہیں۔ یہ اسمبلی جو ہے نا 2016 سے 2021 تک کی ہے، اور 2021 سے 2026 سے جو اسمبلی جا رہی ہے اس وقت اس میں جو خواتین کی نمائندگی کرنے والی خواتین ہیں ان میں امتیاز نسیم صاحبہ ہیں، یہ کرنل نسیم صاحب مرحوم جو ہیں ان کی بیگم ہیں، صبیہ صدیق صاحبہ یہ ان کا تعلق میرپور سے ہے، تقدیس گیلانی صاحب مشہور خاتون ہے مظفر آباد کی، اور نبیلہ ایوب صاحبہ یہ بھی پلندری سے ان کا تعلق ہے، ان کی شادی چکسواری ہوئی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کی بڑی مشہور اور متحرک قسم کی سیاسی کارکن ہیں۔ اور نثارہ عباسی صاحبہ جو ہیں یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مظفر آباد یہ سے پہلے NGOs وغیرہ میں کام کرتی رہی ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہے وہ 48 خواتین ایسی ہیں جو اب تک آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی کر چکی ہیں۔ ان 48 میں سے کچھ خواتین ایسی ہیں جنہوں نے
جو ایک سے زیادہ بار اسمبلی کی ممبر رہی ہیں. خواتین ٹھیک ہے انہوں نے نمائندگی کی اسمبلی میں. ان میں جو سب سے زیادہ بار اسمبلی کی رکن بنی ہے وہ ناہید طارق صاحبہ ہیں. نورین عارف صاحبہ جو ہے نا 4 دفعہ بنی ہیں. ناہید طارق جو ہے نا یہ 5 دفعہ بنی ہیں. شازیہ خاتون جو ہیں یہ 3 دفعہ بنی ہیں. بیگم شیرین وحید صاحبہ 3 دفعہ بنی ہیں. شمیم منظر صاحبہ 2 دفعہ بنی ہیں. زمرد شریف صاحبہ جو ہیں یہ 2 دفعہ ممبر اسمبلی بنی ہیں. اور باقی خواتین جو ہے وہ ساری ایک دفعہ بار منتخب ہوئی ہیں. اور اسمبلی کے اندر جو خواتین کے حوالے سے ہیں، جو اسمبلی کے اندر بولنا ہوتا ہے یا کوئی تحریک پیش کرنا ہوتا ہے یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خواتین کو معاملہ یا مسئلہ درپیش ہو تو اس کو اسمبلی میں اٹھانے کے حوالے سے میں سوال یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہم نے جو بات کی وہ ہم نے اراکین پہ بات کی، کس ٹائم پہ کون سی خاتون اسمبلی میں موجود تھی. جی. اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ساری خواتین تھیں ان کا اسمبلی میں کردار کیا تھا، یہ کیا کرتی رہی ہیں اسمبلی میں؟ دیکھیں یہ جو شاہین کوثر ڈار صاحبہ جو ہیں یہ جب ڈپٹی اسپیکر بنی تو انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو، یہ شعبہ خواتین پیپلز پارٹی کی جو یہ صدر بھی رہی ہیں، اب آج بھی صدر ہیں، تو انہوں نے خواتین کے لیے مختلف ڈیسک قائم کروائے. پولیس کے پاس جو ہے نا جو ہراسمنٹ کے جو مراکز ہیں ان کے دور میں جو ہے نا یہ آئیڈیا آیا تھا کہ خواتین کے لیے الگ پولیس اسٹیشن بنایا جائے یا الگ ڈیسک بنائے جائیں. اور پھر اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے ویمن چیمبر آف کامرس جو ہے نا ویمن کاکس کے نام سے انہوں نے شاہین کوثر ڈار صاحبہ نے بنایا. ان کے علاوہ یہ جو رفت عزیز صاحب ہیں جب یہ اسمبلی میں تھی تو یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا تو وہ اسلامی نقطہ نظر سے شرعی معاملات کے حوالے سے وہ اسمبلی کے اندر ہمیشہ خواتین کے حقوق پر بات کرتی رہی ہیں. تاہم مجھے نہیں یاد کہ اسمبلی کے اندر 1985 سے میں باقاعدہ باضابطہ طور پر میں اسمبلی کی رپورٹنگ کر رہا ہوں اور مجھے شاہین کوثر ڈار صاحبہ کے علاوہ کوئی خاتون ایسی نظر نہیں آئی ہے جس نے خواتین کے حقوق پر باضابطہ عملی جدوجہد کی ہو، بات کی ہو. نبیلہ ایوب صاحبہ نے ابھی جو ہے نا اس موجودہ جو اسمبلی جاری ہے اس کے اندر جب وہ اپوزیشن میں تھیں تو انہوں نے 2-3 بل پیش کیے تھے پرائیویٹ ڈے کے دن، ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل، ایک وکلاء کے لیے جو ہے نا لائرز کے پروٹیکشن کے حوالے سے انہوں نے بل پیش کیا، لیکن خواتین کے حوالے سے انہوں نے بھی کوئی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. تو ان کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب یہ کام ہی نہیں کرتی تو کس لیے جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ دیکھیں یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. سیاسی جماعتیں ایسے لوگوں کو منتخب کر کے بھیجیں. شاہین کوثر ڈار صاحبہ جو ہے نا جو اسمبلی میں آئی خاتون رکن تھیں، سیاسی کارکن تھیں، تو انہوں نے آ کر جو ہے نا ایک جمود توڑا، انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی. نبیلہ ایوب نے اس کو آگے بڑھایا. باقی خواتین جو ہے نا وہ چونکہ اگر آپ مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے سیاسی منظرنامے کا جائزہ لیں تو اس میں خواتین کو گھریلو آئٹم سمجھا جاتا ہے کہ گھر سے باہر جو ہے نا وہ خاتون کو نکلا مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو اسمبلی میں پھر جو ہے نا وہی خواتین آتی ہیں جو تھوڑی بہت جن کا خاندانی سیاسی پس منظر ہوتا ہے تو وہ اس کو لے کر آگے بڑھتی ہیں. تو سیاسی تربیت نہیں ہوتی خواتین کی. سر یہ خواتین جو اسمبلی میں جاتی ہیں یہ تو سفارش پہ گئی نا، اکثر جو ہے یا تو سفارش ہوتی ہے یا ان کا تعلق کسی سیاسی خاندان سے ہوتا ہے یا کسی خواتین کی بات کریں نا سر جو سیاست میں آتی ہیں تو پھر وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں؟ جو خواتین ساری مطلب پورے آزاد کشمیر میں بات کریں تو ہر جماعت میں خواتین تو ہیں نا. خواتین کی آبادی ہمارے ٹوٹل آبادی کا 51% ہے اور عملی زندگی میں اگر آپ دیکھیں جو خواتین ہیں بہترین ٹیچر ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ باقی جو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں جو خواتین ابھی آ رہی ہیں سروسز میں آ رہی ہیں، سیکشن افسر بھرتی ہو رہی ہیں یا اے سی بھرتی ہو رہی ہیں، جو خاتون ڈی سی جو ہے نا بنی ہیں انہوں نے بہترین کردار ادا کیا ہے. مثلاً آزاد کشمیر کے اندر جو تہذیب النساء صاحبہ ہیں بہت اچھی ڈپٹی کمشنر تھیں، ان کے بعد بھی 1-2 خواتین ہیں مطلب ابھی سروسز میں ان کو صنفی تعصب کا سامنا ضرور ہے لیکن خاتون ہونے کی وجہ سے ان کا کوئی راستہ نہیں روک سکا ہے. انہوں نے اپنی عالی صلاحیت کی بنیاد پر جو ہے نا وہ آگے بڑھتی رہی ہیں اور باقی جو خواتین ہیں اب ان کو بھی اس طرح کا کوئی سامنا نہیں ہے. لیکن ایک معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ جہاں ہمارا یہ مردوں کا جو معاشرہ ہے اس میں عورت کو قدم قدم پر جو ہے نا احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہراسگی کا معاملہ جو ہے نا وہ قدم قدم پر درپیش ہوتا ہے. اکیلی خاتون کا گھر سے نکلنا آزاد کشمیر کو تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ یہاں پرامن علاقہ ہے لیکن ابھی اس حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے. تعلیمی اداروں میں شعور دینے کی ضرورت ہے کہ بچیاں جو ہے جب گھر سے نکلتی ہیں تو وہ ایک تحفظ کے احساس کے ساتھ نکلتی ہیں. جب وہ کام والی جگہ پر جاتی ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو مرد یہاں کام کر رہے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں نہ کہ ان کو ہراساں کرنے کے لیے. اور مردوں کو بھی اس بات کی تربیت دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہم آزاد کشمیر کے معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ روایتی معاشرہ ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک اور سوال ہے، جہاں مردوں کے معاشرے کی آپ بات کریں تو وہاں یہ بات بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ آبادی کے 51% تو خواتین کا ہے، وہ عدم تحفظ کا شکار بھی ہو سکتی ہیں. سر جینون کیس تو پھر دب جاتے ہیں نا جب آپ فیشن کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں کہ ہراسگی ہو گئی ہے، ایسے الزام عائد کر دیتے ہیں کہ جی ہراسگی ہو گئی ہے تو پھر سر پرابلم تو اس خاتون کے لیے تھی جس کو جینون ہراسگی کا جو معاملہ ہے نا اس کی تعریف ہو جانی چاہیے کہ بعض خواتین جو ہے نا اس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں. کسی خاتون کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جب تک خاتون اس کو
یہ موقع نہیں دیتی کسی بھی بات کو. موقع دے گی تو پھر اس کے ساتھ وہ فری ہوگا. جب آپ کو آپ کی حدود قیود کا آپ کو اچھی طرح علم ہو, جب آپ اپنی حد کراس کریں گے تو اس کے بعد یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب خواتین اپنی حد کراس کریں, زیادہ احتیاط کی ضرورت خواتین کی ہوتی ہے, اور الزام بھی خواتین کی طرف سے ہی لگتا ہے کہ مجھے ہراساں کیا گیا. اور آج کل بہت ساری جو سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ پہلے وہ بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں اور پھر بعد میں جو ہے نا مقاصد حاصل نہ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پھر الزام لگ جاتا ہے, پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے جی کہ یہ نہیں بتاتے کہ ہوا کیا ہے. وہ جو وقت گزرتا ہے درمیان والے معاملات جو ہوتے ہیں اس پر کوئی پتہ نہیں. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے پاس جو ہے نا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلے آنسو بہانا شروع کر دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر عورت کارڈ استعمال ہو جاتا ہے. مردوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ بھی ہراساں ہوتے ہیں, اور بے شمار تو ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جس میں مردوں کو ہراساں کیا گیا ہے. مرد اب کس کے پاس جا کر شکایت لگائیں گے کہ ہمیں ہراساں کیا گیا یا خواتین کی جانب سے ہمیں بلیک میلنگ کا سامنا ہے. اور آزاد کشمیر کے اندر اگر مجموعی طور پر دیکھیں مطالبہ کریں گے جیسے خواتین کی حقوقی تنظیم ہے, مردوں کے حقوقی تنظیم کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مرد جو ہے نا وہ کم از کم پھر وہ مرد ہی نہیں ہے جس کو اپنے حقوق کے لیے بنانا چاہیے تنظیم کی ضرورت پیش آئے. بہرحال شور جو ہوتے ہیں وہ مظلوم ہوتے ہیں. جب آپ کسی کی بیوی بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں ذوالفقار صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ازدواجی مرحلے میں گزریں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرد کتنا مظلوم ہوتا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھے پروگرام آج ہم نے خواتین کے حوالے سے کیا. ہم نے آج اس پروگرام میں ان خواتین کے حوالے سے بات کی جو اسمبلی میں خواتین کے حقوق کی نمائندگی کرتی ہیں, ان کا کیا کردار ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. اس پر ہاشمی صاحب نے آج تبصرہ کیا ہے. اگلے پروگرام میں اگر ذوالفقار صاحب نے مجھے اجازت دی کہ میں تعارف پروگرام کروں تو دوبارہ حاضر ہوں گی. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. فی امان اللہ.